قالوا عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ولا ند له ولا ضد له ولا كفو له ولا جزو له ولا عزو له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومطاعنا وهادينا ومقينا ومدنينا وأفضلنا وأجملنا وأطيبنا وأطهرنا وأحسننا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر ما نهى الله عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا في الجسد مضغة إذا سلوت سلوى الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به اور كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا يا رسول الله ما رياض الجنة قال أحياء لك الذكر اور كما قال النبي عليه ألف ألف تحية والسلام منا أحسن منك لم تركت عيني أجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر یا الہی جب تلک میرے جسم جان رہے تجھ پہ صدقے اور تیرے محبوب پہ قربان رہے یا الہی میں رہوں یا نہ رہوں پر میرے دل کی یہ دعا ہے کہ دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ محترم سامعین، معزز حاضرین، میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آپ کے سامنے ایک آیت قرآن پاک سے پیش کی ہے اور چند حدیثیں احادیث مبارکہ سے پیش کی ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، اس شخص سے بہتر کون شخص ہے
اللہ کی طرف دعوت دے۔ دنیا کی طرف دعوتیں دے رہی ہے، دنیا کی طرف دن رات آوازیں لگا رہی ہے، دنیا کی طرف ایک دوسرے کو جمع کر رہی ہے، لیکن لوگ اللہ کی طرف نہیں بلا رہے۔ تو اللہ جو تعریف کرتے ہیں اس شخص کی جو اللہ کی طرف بلائے، یہ شرف اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو دیا، اور پھر صحابہ کرام کو دیا، اور پھر درجہ بدرجہ تبع تابعین کو دیا، پھر فقہاء علماء اولیاء کو دیا، اور بزرگان دین کو یہ شرف اللہ نے دیا۔ انہوں نے اللہ کی مخلوق کو اپنے خالق کی طرف بلایا، اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی طرف دعوت دی ہے۔ اور یہ بات اللہ کو بڑی پسند ہے، جو اللہ کی طرف بلائے اور اللہ کے لیے بلائے۔ دو باتیں ہیں، اللہ کی طرف بلائے ایک نمبر، اللہ کے لیے بلائے یہ دوسرا نمبر۔ یہ دونوں نمبر اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو عطا کیے، اور انہوں نے واضح کیا ما اسألکم علیہ اجرا ان اجریہ الا علی رب العالمین۔ میں آپ سے اجر نہیں مانگتا، اس کا معاوضہ نہیں مانگتا، جو اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں میرا اجر میرے اللہ کے پاس ہے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تقریباً 1000 سال کے قریب دعوت دی ہے، دن و رات دعوت دی ہے۔ آج آپ کی ہماری دعوت بھی ہے، برائے نام ہے، تھوڑی دیر دعوت ہے، باقی تو آرام ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوت دن رات ہے اور پوری مشقت کے ساتھ ہے۔ ہماری دعوت ہے آرام کے ساتھ ہے، اکرام کے ساتھ ہے، بڑے سکون کے ساتھ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا ولم یزدہم دعائی الا فرارا۔ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے دن اور رات، میری دعوت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا سوائے بھاگنے کے۔ جہاں دیکھتے نوح علیہ السلام آ رہے ہیں تو وہاں سے قوم دوڑ لگاتی، بھاگ جاتی، آوازیں دے دی اور دوڑو دوڑو، نوح علیہ السلام آ رہے ہیں، دوسری طرف چلے جاؤ۔ اور کبھی وہ پہنچ جاتے، حضرت کو لٹا لیتے، کبھی اوپر سوار ہو جاتے، کبھی حضرت کو مار پیٹ کرتے، اپنے تک وہ سمجھتے ہیں یہ ابھی نہیں بچیں گے، اور کپڑا ان کے اوپر ڈال کے چلے جاتے تھے لوگ کہ بھئی آپ تو ان کی موت کا انتظار کر لو۔ اللہ کے ملائکہ ان کی خدمت میں آ جاتے اور ان کو کھڑا کرتے، پھر وہ قوم کی طرف چل پڑتے، پھر قوم دیکھتی وہ نوح علیہ السلام آیا، پھر قوم آگے دوڑتی، پھر جہاں بیٹھے ہوتے نوح علیہ السلام وہاں پہنچ جاتے، وہاں ان کو دعوت دیتے تھے۔ حقیقت میں جو دعوت ہے وہ تو کفار کو اسلام کی طرف ہے، مشرکین کو توحید کی طرف ہے، مبتدعین کو سنت کی طرف ہے، ان گناہوں سے چھوڑنے کی دعوت ہے اصل تو۔ وہ آج ہم بھی جو دعوت دے رہے ہیں یہ بھی غنیمت ہے، یہ بھی ایک سعادت ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے، اپنے ہاتھ تک یہ بھی ایک بہت بڑی قربانی ہے، اس کی نفی نہیں ہو رہی۔ وہ حقیقت میں جو انبیاء علیہ السلام نے دعوت دی ہے اور مشقت اٹھائی ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ اس دنیا کا نقشہ ایک ہسپتال کی شکل میں کھینچتے ہیں۔ یہ ایک جو دنیا ہے، کائنات ہے، امام غزالی فرماتے ہیں اللہ کا ہسپتال ہے۔ ہسپتال میں جو علاج ہوتا ہے، جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کا علاج کیا جاتا ہے، اس کے لیے ڈاکٹر ہوتے ہیں، ڈاکٹر، اور اس کے ساتھی جو ہوتے ہیں
وہ کمپوٹر کہلاتے ہیں، ان کے کمپوٹر۔ گویا پہلے تو انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ تھا، انہوں نے دن رات دعوت دی اور قوموں کا علاج کیا، شرک سے توحید سکھلائی، کفر سے اسلام میں لائے، بدعتوں سے خرافات سے نکال کر سنت کے اوپر ان کو چلایا۔ تو حقیقت میں تو وہ ہے جو بنیادیں ہیں اسلام کی، وہ تو انبیاء علیہ السلام نے رکھی ہیں، لیکن ان بنیادوں کی جو عمارتیں ہیں دین کی، توحید کی، سنت کی، اس کی حفاظت کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ تو آج کی دعوت بھی حفاظت کرنے کے زمرے میں آتی ہے، تو حفاظت کرنا بھی بڑی بات ہے۔ کھیت ہو اس کی حفاظت کرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ کھیت کا پھل نہیں آئے گا تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو بنیادیں تو انبیاء علیہ السلام ڈال گئے، صحابہ کرام ان بنیادوں کو سیراب کر گئے، اور پھر آگے درجہ بدرجہ تابعین، تبع تابعین، ائمہ، فقہا، علماء، اولیاء، صالحین، بزرگان دین، سبھی نے اس کھیت کی حفاظت کی ہے، سیراب کیا ہے، اور اس کو پھل پھول پودے اجناس ساری خوب، دین کے احکام خوب، سنت خوب، شریعت کو خوب پھیلایا ہے۔ الحمدللہ لوگوں نے جو محنت کی ہے، علماء صلاح نے، اللہ نے اس کے رنگ لگایا، دنیا کے کونے کونے میں اسلام پہنچ گیا، پہاڑوں میں، غاروں میں، مزاروں میں، جنگلوں میں، کھیتوں میں، شہروں میں، گاؤں میں، قریہ میں، اللہ کی شان ہے۔ اور سمندروں میں بھی، خشکیوں میں بھی دین پہنچ گیا ہے، سبحان اللہ۔ کشتی والے بھی کہتے ہیں بھی اللہ کا نام لو، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، ہر جگہ اللہ کے نام کی تسبیح اور درود، کلمات طیبات سکھلائے پڑھائے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ تو دین پہنچنے کی نشانی ہے، دین کشتی والے کو پہنچ گیا، دین کھیتی والے کو پہنچ گیا۔ ہمارے حضرت کہتے ہیں ہم کھیتی باڑی کرنے والوں کو ذکر سکھانے جاتے تھے، کھیتی باڑی والے کہتے ہیں ہم تو ہل چلاتے ہیں، آپ تو فارغ ہیں، آپ تو آگے ہم کو دین سکھلانے، لیکن ہم تو کھیتی باڑی کرتے ہیں، ہم تو ہل چلاتے ہیں، دکان چلاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں۔ ہم انہیں کہتے آپ اپنا کاروبار جاری رکھیں، آپ ہل چلاتے رہیں، ہم ساتھ میں چلتے رہیں گے اور چلتے چلتے تمہیں دین سکھاتے رہیں گے۔ تو کھیتی باڑی والے کہتے یہ تو خوشی کی بات ہے، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، اگر ہم کھیت چلاتے رہیں تو آپ ہمیں دین سکھاتے رہیں تو ہمیں قبول ہے۔ تو وہ کھیت والے کسان جو ہیں وہ اپنے ہل چلاتے، ہم ساتھ چل چل کے دین سکھاتے، ہم ساتھ چل چل کے دعوت دیتے، ہم ساتھ چل چل کے ذکر سکھاتے ہیں ان کو، ذکر۔ ایک دفعہ ایک بزرگ گزرے تو کھیت چلانے والے جب سیکھ گئے تو باوضو ہل چلاتے تھے، باوضو کھیتی کو پانی لگاتے، باوضو کھاد لگاتے، باوضو بیج ڈالتے، باوضو کٹائی کرتے، باوضو اس کو گھاتے، باوضو گندم اٹھاتے، باوضو سارا کام باوضو کرتے، اور سارا کام اللہ کے ذکر سے کرتے۔ سید عطاءاللہ شاہ بخاری کہیں دعوت میں خطاب کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو گزرے تو کھیتوں سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ وہ اتنے کھیت چلانے والے سیکھ گئے تو ان کے جانور بھی اللہ اللہ سیکھ گئے، واہ، جانور بھی۔ تو ہم جو عام طور دیکھتے ہیں کھیتوں میں کسان دیہات والے، اب تو ٹریکٹر آ گئے ہیں، پہلے حیوان جانور بیل ہوتے تھے، تو وہ اللہ بولتے ہیں تو کھیت میں ہل چلانے والے جانور آگے چلے جاتے ہیں، وہ اونچا بولتے ہیں تو اور آگے چلے جاتے ہیں۔ سارا نظام وہ بیل سیکھ گئے، جہاں سے پھرنا ہے واپس دوسری طرف جانا ہے، وہ لا الہ الا اللہ، اللہ 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 دو دفعہ بول دیتے، پورے بیل سیکھے ہوئے ہیں۔ وہ دیکھ کے حیران ہوئے
کہ بھائی یہ تو جانور بھی سیکھے ہوئے ہیں، یہ جانور کو کچھ دوسرے الفاظ اللہ کے سوا نہیں کہنے، وہ اللہ کے نام سے ہی جانور کھیت میں ہل چلا رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے یہ کون ہے؟ کہتے ادھر کوئی اللہ والا آیا ہے، اس نے ان سب کو باوضو رہنے کا سبق دیا اور اللہ اللہ کرنے کا سبق دیا، یہاں تک کہ بیلوں کو بھی مل گیا وہ سبق۔ اب بیل بھی سمجھدار ہو گئے ہیں، انسان تو سمجھدار ہو ہی گئے ہیں، وہ تو اللہ اللہ سے کھیت میں ہل چلاتے ہیں، اور جانور بھی اسی اللہ اللہ کے نام سے چلتے ہیں۔ تو اس نے کہا بھی اس بزرگ کو ہمیں ملاؤ۔ تو بزرگ کو ملنے گئے۔ عام طور یہ تاثر ہوتا ہے یہ شیخ لوگ جو ہوتے ہیں شرک کرتے ہیں، تو حضرت نے ان کو کہا کہ بیر میں اتنے بیر کس نے لگائے؟ اللہ نے۔ اور سارا کچھ نظام جب اللہ کی طرف نسبت کی وہ سمجھ گئے تو توحید والے ہیں، اللہ والے ہیں۔ انہوں نے جب بیلوں کو سکھا دیا، ان کے بیل اللہ کو سمجھتے ہیں، انسان سمجھتے ہیں، حیوان سمجھتے ہیں، پورے کھیت میں نظام اللہ سے چل رہا ہے، اور ایک دوسرے کو آواز دیتے تھے تو اللہ کہتے تھے، نام نہیں لیتے تھے۔ اللہ سے بندہ سمجھ آتا تھا کہ وہ بلایا جا رہا ہے۔ پورا نظام اللہ کے نظام سے جوڑ دیا گیا۔ آج بھی حقیقت یہی ہے، ہر جگہ اللہ کا نام ہے، اللہ کے نام سے ہی نظام ہے۔ اگر ہم جوڑ لے لیں اللہ کا کہ ہم ہر وقت اللہ کے نام سے جوڑیں تو دل بھی جوڑ جائیں گے۔ اب جسم کا نظام تو بنتا جا رہا ہے، دل کا نظام بگڑتا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی محنت دلوں پر ہوئی ہے، اور اب سب سے زیادہ افسوس کہ دلوں کا ضیاع ہو رہا ہے۔ دل غافل ہیں، بظاہر سب کچھ ہے، شکلیں ہیں، صورتیں ہیں، ان میں ادب نہیں ہے، ان میں علم نہیں ہے، ان میں عمل نہیں ہے، ان میں اخلاق نہیں ہے، ہاں جی، ان کے طور طریقے جو ہیں سنت کے مطابق نہیں ہیں۔ یہ کمی واقع ہو رہی ہے، اس کے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ دل صحیح ہو گیا جسم صحیح ہو جائے گا، دل خراب ہو گیا جسم خراب ہو جائے گا۔ اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے، ہمارے دلوں کو پاک بنا دے۔ دلوں میں اللہ تعالیٰ جو سیاہی آتی جا رہی ہے، محبت دنیا چھا رہی ہے، محبت دین جا رہی ہے۔ دنیا کے پیچھے تن من دھن لگا دیتے ہم، دین کے پیچھے تھوڑی سی قربانی دینے کو تیار نہیں ہوتے، اس لیے کہ محبت دنیا غالب آ گئی۔ ایک خادم آیا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ مجھے خدمت کا موقع دیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میری خدمت میں سچ بولنا ضروری ہے، خدمت تو کرو کہ اکثر خادم جھوٹ بولتے ہیں۔ خادم نے کہا مجھے سچ بولنے سے کیا حرج ہے، مجھے خادم بنا لیجئے، میں سچ بولوں گا۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے تو سچ بولے گا تو میرا خادم رہے گا، سچ نہیں بولے گا آپ کو الگ کر دیا جائے گا۔ حضرت نے سفر کے لیے تیاری کی، جیسے مچھلی روٹی پراٹھے وغیرہ بن گئے۔ اب آگے کی جگہ پر جا کے بیٹھ گئے کہ بھائی دیکھو ناشتہ کرنا ہے، تو ایک پراٹھا اور ایک مچھلی اس کو دے دی، ایک حضرت نے کھا لی، ایک پراٹھا اور ایک مچھلی کا حصہ بچا دیا۔ حضرت قضاء حاجت کو گئے، خادم نے وہ پراٹھا کھا لیا، مچھلی چھوڑ دی۔ حضرت واپس آئے، دیکھا بھائی اس کو ابھی جمع کرو چلیں، دیکھے تو روٹی نہیں ہے، وہ پراٹھا نہیں ہے۔ حضرت نے پوچھا بھائی وہ خادم پراٹھا کہاں گیا؟ خادم نے جھوٹ بول دیا کہ مجھے کیا معلوم کہاں گیا۔ حضرت کہ ہم دو بندے تو کل ہیں، ایک پراٹھا غائب ہے۔ اچھا چل پڑے آگے۔ مچھلی کو حضرت نے کہا میں تجھ کو یہ پکی پکی مچھلی جو ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ اس پکی پکائی مچھلی کو زندہ کر دے گا، یہ آپ کو دکھلاؤں؟ خادم کا ضرور دکھلاؤ۔ حضرت نے دعا کی، وہ پکی ہوئی مچھلی زندہ ہو کے نہر کے کنارے چلتے تھے، پانی میں چلی گئی۔ حضرت نے فرمایا وہ خادم
یہ جو مچھلی تیرے سامنے زندہ ہوئی ہے اور تو نے دیکھی ہے؟ کہ جی ہاں۔ اچھا یہ بتاؤ وہ پراٹھا کس نے کھایا؟ خادم نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ پھر وہی جھوٹ۔ تو حضرت نے کہا چلو آگے چلتے ہیں۔ آگے گئے، راستہ پانی والا، نہر والا چھوڑ کے خشکی میں، جنگل میں، ٹیلے میں چلے گئے۔ ایک لمبا چوڑا ٹیلا آیا، وہاں بیٹھ گئے۔ حضرت نے اس کے 3 حصے کر دیے۔ حضرت نے کہا اب دیکھ بھائی، میں اللہ کے نام سے دعا کرتا ہوں یہ ٹیلا سونے کا بن جائے گا۔ وہ انہوں نے دعا کی تو ٹیلا سونے کا بن گیا۔ وہ 3 ٹیلے جو بنائے تھے 3 سونے کے ٹیلے ہو گئے۔ حضرت نے کہا بھائی سن، ایک ٹیلا تو تیرا ہے سونے والا اور ایک میرا ہے۔ ایک ٹیلا سونے کا جو ہے اس بندے کا ہے جس نے وہ پراٹھا کھایا۔ اب تو وہ شور مچا کے بولتا ہے میں نے کھایا، میں نے کھایا، میں نے کھایا۔ یہ ٹیلا میرا ہے سونے والا، تیسرا ٹیلا میرا ہے، میرا ہے۔ حضرت نے کہا بات سن، اب تو نے بتایا جب سونے کا ٹیلا ہم نے تمہیں دکھایا، تو نے پہلے نہیں بتایا۔ ہمارا تمہارا معاہدہ تھا سچ بولو گے ہمارے ساتھ رہو گے، جھوٹ بولو گے ہم تمہیں علیحدہ کر دیں گے۔ ہم جھوٹے خادم نہیں بناتے۔ تو پھر لہٰذا وہ ٹیلا تو تمہارا ہو گیا تیسرا، لیکن میرا بھی میں تمہیں دیتا ہوں، اور میں تم سے الگ، تم مجھ سے الگ۔ اب اس نے کہا ہاں جی میں تو اب جاؤں گا نہیں، میں تو سونے کے ساتھ ہی رہوں گا۔ جو محبت دنیا ہے نا وہ بزرگوں سے بھی الگ کر دیتی ہے۔ محبت دنیا ایسا بڑا وبال ہے، بہت دور ہو جاتا ہے دین سے بندہ۔ وہ دنیا کی محبت میں سب کو چھوڑ دیتا ہے، دنیا نہیں چھوڑتا۔ اب وہ وہیں بیٹھ گیا، حضرت چلے گئے۔ اب جناب وہ اس کی نگرانی کرتا ہے۔ سونے کے 3 ٹیلے ہیں، بڑے بڑے ٹیلے، بہت بڑے ہوتے ہیں پہاڑوں کی طرح، اور ریت کے ہوتے ہیں، اب سونے کے بن گئے۔ اب اتنے میں کوئی 2 ڈاکو تھے، وہ رات بھر گھومتے رہے، وہ ناکام ہو گئے۔ کبھی کبھی ڈاکے لگ جاتے ہیں، کبھی کبھی نہیں بھی لگتے ہیں۔ جاگ گئے لوگ یا آ گئے لوگ یا جو بھی ہوا، یا پولیس آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی اسباب بنتے ہیں، ڈاکے نہیں بھی لگتے ہیں۔ تو خیر اب جناب وہ انہوں نے کہا بھی صبح ہو رہی ہے تو خشکی میں چلو۔ وہ انہی ٹیلوں کی طرف آگے جنگل میں جہاں وہ بندہ سونے کے لے کے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ تو حیران رہ گئے ڈاکو، اتنے بڑے سونے کے ٹیلے ہم کہاں گھوم رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اب سیدھا ہو جا، تجھے مارتے ہیں۔ تو مفت کا مال تھا نا، اس نے کہا حصے کر لو، حصے کر لو، حصے کر لو۔ اچھا ان کا تو آرام سے حصے کرتا ہے تو ہم نہیں مارتے۔ پھر ڈاکو بھی عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایسے بلا وجہ نہیں مارتے۔ بہرحال تو وہ بیٹھ گئے، کہنے لگے ایک تمہارا، ایک میرا، ایک ایک کر لو۔ تو کہنے لگے کھانا کھلاؤ، کھانا۔ کب سے میں یہاں بیٹھا ہوں نگرانی کرنے کے لیے، بھوکا ہوں۔ انہوں نے کہا بھوکے تو ہم بھی ہیں، ہمارے پاس بھی کھانا نہیں ہے۔ تو کہنے لگے اچھا ایسا کرو، ڈاکو کہنے لگے میرے پاس جو چھوٹا ڈاکو ہے نا یہ کوئی کام نہیں کرتا، خالی جگہ کا نشاندہی کرتا ہے۔ بڑے ڈاکو نے کہا ڈاکہ تو میں کرتا ہوں، طاقت میری لگتی ہے، اور نشانی یہ بتاتا ہے فلانی جگہ ہے، فلانی جگہ ہے۔ اس کو میں نے مخبری جگہ کا نشاندہی کے لیے رکھا ہوا ہے، کھانے کے لیے اس کو بھیج دیتے ہیں۔ تو دونوں نے مشورہ کر لیا، اس کے بعد جا بھی کھانا لے گیا۔ جب وہ کھانا لینے گیا انہوں نے مشورہ کیا اگر یہ کھانا لے کے آئے ہم دونوں مل کے اس کو مار ڈالیں تو پھر ہم 2 بندے مالک بنیں گے، آدھا تیرا آدھا میرا۔ یہ اس طرح تو 3 حصے کرنے پڑیں گے نا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ اتنا ہوشیار تھا، وہ جو کمزور ڈاکو تھا، اس نے کھانے میں زہر ملا دیا۔ اس نے ارادہ کیا یہ زہر کھائیں گے دونوں، کھانا مار جائیں گے، میں اکیلا مالک بنوں گا۔ یعنی شکل میں تو کمزور ہے، نیت میں بڑا زور ہے، دل میں بڑی طلب، خواہش، شہوت، دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔
اس نے زہر ملا دیا کھانے میں، آتے ہی انہوں نے اس کو مارا، وہ تو مر گیا، اور کہنے لگا آپ پہلے کھانا کھاتے ہیں اطمینان سے چلیں گے لے کے پھر۔ اب کھانا جو کھایا وہ مر گئے دونوں، وہیں سونا وہیں پڑا رہا۔ دنیا کا انجام یہ ہے میرے بھائیوں، دنیا کب سے چلتی آ رہی ہے، لوگ بھی آتے جاتے، صدیاں گزر گئی ہیں، ہر ایک نے یہ کوشش کی اور خواہش کی کہ میں دنیا پہ غالب آؤں گا۔ کسی نے محل بنائے، کسی نے جاگیریں بنائیں، کسی نے باغ بنائے، کسی نے کیا بنایا، کسی نے کیا بنایا، بالآخر جو انجام ہوا وہ دنیا کو چھوڑنے کا ہوا۔ امیر بھی چھوڑ گئے، فقیر بھی چھوڑ گئے، بادشاہ بھی چھوڑ گئے، وزیر بھی چھوڑ گئے، ہر دنیا والا دنیا چھوڑ گیا، حسرت لے کے گیا ہے ہر بندہ دنیا سے۔ اور اگر دین سے تعلق ہو جاوے، اس کے برعکس ذرا نظر کر لیں، اللہ پاک کے ساتھ، رسول پاک کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، علماء کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، قرآن پاک کے ساتھ، حدیث پاک کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ، دین والوں کے ساتھ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک سبحان اللہ کا جو فائدہ ہے نا، آدھی دنیا کا انعام مل لیا۔ سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ۔ ایک سبحان اللہ کا فائدہ کتنا ہے؟ آدھی دنیا۔ دو سبحان اللہ پوری دنیا، ایک الحمدللہ پوری دنیا۔ ہاں جی، اللہ کے نام اتنے بلند ہیں، ایک نام سے پوری دنیا کا انعام قیامت کے دن دیا جائے گا۔ تو بندہ حیران ہوگا، یا اللہ اتنے چھوٹے چھوٹے کلمات پہ پوری دنیا کا انعام دیتے ہیں آپ۔ کتاب الروح علامہ ابن قیم نے لکھی ہے، وہ کہتے ہیں اس دنیا میں تو بتائے رہے ہیں، دعوت والے بتا رہے ہیں، علماء بتا رہے ہیں، سب بتایا جا رہا ہے، برزخ میں دکھایا جاتا ہے، آخرت میں دیا جائے گا۔ جب برزخ میں بندہ جاتا ہے تو نماز کا ثواب دکھاتے ہیں، زکوٰۃ کا ثواب دکھاتے ہیں، خیرات کا، صدقے کا ثواب دکھاتے ہیں، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، جہاد کا، دعوت تبلیغ کا، ہر ایک نیک عمل کا ثواب، اجر جو اللہ نے بنا رکھا ہے عالم برزخ میں دکھاتے ہیں۔ حتیٰ کہ آدمی کو کہتے ہیں یہ 2 رکعت نفل کا ثواب دیکھ۔ جب قبر میں بندہ 2 رکعت نفل کا ثواب دیکھتا ہے، وہ پوری دنیا سے بڑھ کے ہوتا ہے۔ بندہ اللہ سے بات کرتا ہے برزخ میں قبر میں، یا اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج، میں 100 سال 70 سال تو سے نہیں مانگتا ہوں، میں اتنا ٹائم مانگتا ہوں کہ مجھے 2 رکعت نفل پڑھوا کے پھر دوبارہ لے آؤ۔ تو اللہ پاک کہتے ہو میرے بندے یا میری بندی، میں نے تو جو کئی سال عمر دی ہے، جوانی بھی دی، سب کچھ دیا دنیا کے اعتبار سے، تو نے ضائع کر دیا۔ علماء نے بھی دعوت دی، اولیاء نے بھی دعوت دی، اور اب تو وہی جماعت بھی دعوت دے رہی ہے، ماشاءاللہ سینکڑوں جماعتیں نکل رہے ہیں، سینکڑوں، ساتھ ہی بتا رہے ہیں سینکڑوں جماعتیں ماشاءاللہ جا رہی ہیں اللہ کے نام کو پہنچانے کے لیے پوری دنیا میں۔ نیروبی کینیا کی طرف جا رہی ہیں، ہمارے پاس جماعت آئی ہے کینیا جا رہی ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ اللہ کی شان ہے، اپنی جگہ یہ بھی آسان کیا اللہ نے دین کو، پھر بھی بے پرواہی ہے، اس کان سے سنا اس سے نکال دیا۔ تو خیر عالم برزخ میں اللہ پاک کہتے ہیں بندے تجھ کو تو میں نے 70 سال دیا تھا، 80 سال دیا تھا، 60 سال دیا تھا، اس میں تو ہزاروں نفلیں پڑھ سکتا تھا تو، اب 2 رکعت کی نفل کی عمر مانگتا ہے، اب 2 رکعت کی نفل کی عمر مانگتا ہے، عمر اتنی عمر دو، 2 رکعت نفل پڑھوں، پھر اسرائیل کو ساتھ بھیج دو، یہ مجھے لے آئے، بس پھر 2 رکعت نفل کا جو انعام ہے میں خوش ہوں یاد آپ سے، وہی میرے لیے بہت ہے۔ تو اللہ پاک کہے گا میں نے تو بہت ٹائم دیا، علماء سمجھاتے رہے، دعوت دیتے رہے۔ اب دیکھیں نا 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا 49 کروڑ، سبحان اللہ، یہ اتنے بڑے انعامات ہیں جو بندہ سن کے بھی حیران ہوتا ہے۔ پوری دنیا کا 2 رکعت نفل پہ انعام بندہ سن کے حیران ہوتا ہے۔ 3 کروڑ 35 لاکھ 54 ہزار
432 درجات ایک نماز کا انعام اللہ تعالیٰ دیتے ہیں حدیث پاک میں۔ ہاں سزا بھی بڑی ہے، سزا کے لیے فرمایا 2,88,00,000 سال ہم دوزخ کی سزا دیں گے جو نماز نہیں پڑھتا۔ ایک نماز کا حساب یہ ہے، سزا بھی بتا دی ہے، جزا سزا انعام تو سب بتائے اللہ تعالیٰ نے، اور علماء بھی بتا رہے ہیں، ایسی بات نہیں، اللہ والے دین والے دعوت والے بتا رہے ہیں۔ آپ اور ہم جو فرض ہے ہمارا سنیں، دل میں رکھیں اور عمل کریں، وہ ہم نہیں کر رہے۔ پہلے سنتے نہیں، سنیں تو یاد نہیں کرتے، سمجھتے نہیں، سمجھے تو عمل نہیں کرتے، عمل کرتے نہیں، عمل کریں تو ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، شہرت کرتے ہیں، جو بھی عمل خراب ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دین کی دولت جو ہے بہت بڑی دولت ہے، جتنا بھی جس کو مل جائے، جتنا بھی مل جائے، 100 ملے، 1,00,000 ملے، 1000 ملے، جتنا بھی ملے۔ اور نبی پاک کی امت پہ اللہ کا خاص انعام یہ ہے کہ تھوڑے عمل کو اللہ زیادہ انعام دیتا ہے۔ واہ، عصر سے مغرب کی مثال آئی ہے، انعام سب سے زیادہ ہے، انعام بہت زیادہ ہے۔ جو کسی جگہ نا فیکٹری میں یا کسی دفتر میں یا کاروبار میں معاوضہ زیادہ ملے نا، لوگ دوڑ دوڑ کے وہاں جاتے ہیں، ساری اپلیکیشنیں وہیں ڈالتے ہیں، ہمیں بھی نوکری دے دو، کیونکہ وہاں تنخواہ بڑی ہوتی ہے، معاوضہ بڑا ہوتا ہے، زیادہ تر لوگ وہیں جاتے ہیں۔ یہ باہر دنیا میں جانے کا شوق کیا ہے کہ وہاں پیسے اچھے ملتے ہیں، زیادہ ملتے ہیں، اور ہمارا 1000 روپیہ وہاں کا 1,00,000 روپیہ مل جاتا ہے۔ اس لیے یہ وجہ ہے، بیچارے تکلیفیں اٹھاتے ہیں، کئی مر جاتے ہیں، کوئی بچ جاتے ہیں، اتنی تکلیفیں سن کے عقل حیران ہوتی ہے، کتنے مر گئے بیچارے راستے میں۔ تو یہ کیا ہے کہ بھئی زیادہ پیسہ ملے گا، ارے یہ کیا پیسہ زیادہ ملے گا، اللہ کا انعام دیکھو کتنا بڑا زیادہ ہے۔ سیٹھ کیا دے گا، سیٹھ تو خود محتاج ہے۔ ایک سیٹھ کو میں نے ایک دفعہ کہا، اور میں نے کہا سیٹھ صاحب، وہ مجھ سے کہنے لگے حضرت آپ بھول گئے۔ میں نے کہا بھائی میں نہیں بھولا ہوں، آپ سیٹھ صاحب تو ہیں۔ کہتے نہیں، آپ میرا نام صحیح لیں۔ میں نے کہا آپ کا صحیح نام کیا ہے؟ کہتے ہیں میرا صحیح نام ہے بڑا فقیر۔ مجھ سے فوت ہو گیا، اللہ بخشے، بڑے نیک آدمی بھی تھے، سیٹھ بھی تھے، واقعی بڑا کام تھا ان کا، اللہ نے بڑا نوازا تھا اور بڑی خدمت کرتے تھے۔ تو میں نے کہہ دیا سیٹھ، تو مجھے کہنے لگے حضرت آپ بھول گئے ہیں۔ میں نے کہا سیٹھ صاحب یا بھائی جان بہت نیک آدمی بھی تھے۔ تو میں نے کہا میں کیا بھول گیا ہوں؟ کہتے آپ نے سیٹھ کیوں بولا مجھے؟ تو اچھا، میں نے کہا بھائی میں اگر بھول گیا تو آپ بتاؤ میں کیا بولوں؟ کہ میں بتاؤں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اس نے کہا بولو مجھے بڑا فقیر۔ اچھا، میں نے کہا جی بھائی بڑے فقیر، لیکن مجھے سمجھاؤ تم بڑے فقیر کب سے بنے ہو؟ پھر میں نے دوسرا سوال کیا سیٹھ صاحب سے کہ یہ مجھے بتاؤ آپ بڑے فقیر کب سے بنے ہو؟ وہ مجھے کہنے لگے میں آپ کو عرض کرتا ہوں، بڑے باادب بھی تھے وہ، سیٹھ بڑے باادب بھی ہوتے ہیں، باادب تھے بڑے، ان کے ادب میں بہت عاجزی تھی۔ مجھے کہنے لگے آپ کو کتنی ضرورت ہے؟ میں اگر آپ کی خدمت میں کچھ انہوں نے نام لیا تھا، کمی بیشی اللہ معاف کرے، 10-12 لاکھ کا نام لیا، اگر میں 10-12 لاکھ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں تو 12 لاکھ عالم برکات، تو آپ خوش ہو جائیں گے؟ میں نے کہا جی بھائی یہ تو بہت بڑا تعاون ہوگا آپ کا، میں خوش ہو جاؤں گا۔ کہتے ہیں آپ یقین کریں آپ مجھے 12 لاکھ دیں میں خوش نہیں ہوں گا۔ میں نے کیوں؟ کہتے ہیں مانگتے تو آپ بھی اللہ پاک سے ہیں، مانگتا میں بھی اللہ پاک سے ہوں، میں نے کبھی لاکھوں کی دعائیں نہیں کی آج تک، میں کروڑوں اربوں سے خدا سے اوپر مانگتا ہوں، اوپر، اور تو مانگتا ہے 10-12 لاکھ، تیری جو ضرورت ہے وہ 10-12 لاکھ میں پوری ہوتی ہے تو تو بن گیا چھوٹا فقیر، تو جو میری ضرورت ہے وہ کروڑوں اربوں سے جا کے اوپر پوری ہوتی ہے، میں بن گیا بڑا فقیر۔ تو میں ہنسا، میں نے کہا اچھا آپ تو مولانا بھی ہو گئے؟ کہتے مولانا تو آپ نے بنایا ہم کو، ہم تو علم نہیں رکھتے تھے، آپ کی صحبت میں ہم کو تھوڑا تھوڑا سبق ملا، اب ہم دین سے باخبر ہو گئے، اپنے حقیقت کو سمجھا، اپنے آپ کو سیٹھ نہیں کہو فقیر کہو۔ غنی تو اللہ ہے، غنی کون ہے بھائی، اللہ یا بندہ؟
بندہ کیا ہے؟ فقیر، محتاج۔ ٹھیک ہے، چھوٹا فقیر یا بڑا فقیر؟ میں نے کہا اچھی بات ہے، میں آئندہ آپ کو سیر نہیں کہوں گا، آپ نے مجھے سمجھا دیا، شکر ہے آپ کو دین سمجھ آ گیا، آپ نے سیٹ ہونے پر فخر نہیں کیا، آپ اسی فقیری کو سیٹ کے باوجود بھی آپ نے اوپر اچھا کہتے ہو۔ عام طور سیٹ کو فقیر کہو تو غصے ہو جائے گا، لیکن وہ خود مجھے کہہ رہے تھے میں بڑا فقیر ہوں، اگرچہ آپ حضرات کے کام آتا ہوں، جو مجھے اللہ دیتا ہے میں تمہیں دیتا ہوں، میں دین پہ اللہ کے دین کے کاموں میں دیتا ہوں۔ اس طریقے سے یہ سمجھ کی بات ہے میرے بھائیو، دین دنیا کی سب کے سب اللہ کے فقیر ہیں، سب کے سب کا مالک، خالق، غنی، داتا، رازق کون ہے میرے بھائی؟ اللہ۔ اللہ میں دین کی سمجھ دے، اپنے دین کو صحیح عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا